آج کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے، کاروبار میں قدم جمانے کے لیے کیا کریں؟ ڈالر مہنگا ہو گیا، امپورٹ میں مسائل آ گئے اور بہت ساری پریشانیاں ارد گرد اس وقت ہیں، تو اس کے بہت سارے حل ہیں۔ ایک حل قرآن مجید سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا اللہ اس کے قدم جما دیں گے۔ قدم جمنا ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے۔ بچی کی شادی ہوئی، کسی نے کہا سسرال میں قدم جم گئے، اس کا مطلب یہ کہ وہاں سیٹ ہو گئی۔ کسی نے کاروبار شروع کیا تو لوگوں نے کہا قدم جم گئے، اس کا مطلب ہے کاروبار چل پڑا۔ کسی نے نوکری کی، کس اور بات میں پتہ لگا جی کہاں وہاں اس کے قدم جم گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سیٹ ہو گیا۔ تو قدم کا جم جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے اور محاورہ کامیابی پہ دلالت کرتا ہے۔ اب کاروباری حالات میں تو اب موجودہ کاروباری حالات میں جتنے بھی تاجر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قدم جم جائیں، ان لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت کریں۔ کیسے کریں؟ دو واقعات سن لیجیے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں اور کاروباری بھی ہیں۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت کپڑا بیچنے آئی۔ اس نے کہا کہ مجھے بیچنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 100 روپے دے دیں، مثال دے رہا ہوں 100 درہم 100 روپے دے دیں۔ امام صاحب نے دیکھا تو فرمایا کہ کپڑا تو قیمتی ہے، تم کم پیسے بتا رہی ہو۔ اس نے کہا اچھا ابھی 200 دے دیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ابھی بھی کم بتا رہی ہو۔ اس نے کہا ابھی 300 دے دیں۔ فرمایا نہیں اچھا 400 دے دیں۔ فرمایا نہیں اچھا ایسا کریں چلیں آپ 500 دے دیں۔ اب امام صاحب نے فرمایا کہ قیمت پہ تو اب تم آ گئی ہو، یہ مارکیٹ ویلیو تو اس کی 500 ہی ہے، لیکن ذرا کوئی تھوڑی سی ویریفیکیشن کروا دو کہ تمہارا ہے بھی کہ نہیں، تو کوئی ضمانتی لے آؤ اور پھر پیسے لے لو۔ اب اس نے اپنا کپڑا لیا، واپس چلے گئی۔ تو اگلے وقت میں آئی اپنے خاوند کو لے کے، اور خاوند نے آ کے امام صاحب کو بتایا کہ بھئی ہاؤس وائف ہے، اس کو مارکیٹ کی پرائس کا نہیں پتہ، اسی کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، کوئی خرابی چوری وغیرہ نہیں ہے، یہ بیچنا چاہتی ہے، تو بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو گواہی دیتا ہوں۔ امام صاحب نے اسے کپڑا لیا، 500 درہم دیے ہوئے گئے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ اس درجے کی نہ بھی کر سکیں، لیکن اگر کوئی عورت یا کوئی شخص ہمارے پاس چیز بیچنے آ ہی گیا ہے مجبوری میں، جیسے اب سنار ناراض نہ ہو جائے، سارے تو برے نہیں ہوتے، لیکن اکثروں کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے کی کوئی عورت سونا لے کے نکلتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات تنگ ہیں تو یہ نکلی ہے، اور یہ اس کی ان میں سے بہت سارے لوگ، سب نہیں، بہت سارے لوگ اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 100 روپے کی چیز کے 25-30 روپے بھی نہیں دیتے۔ تو جب ہم دوسروں کے ساتھ یہ کریں گے، معاملات میں گڑبڑ کریں گے، تو پھر پریشان تو ہوں گے۔